السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، تاریخ انسانی میں بہت سے ایسے عجائب ہو گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو بلکہ بعد کی آنے والی نسلوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ آج ہم ایسے ہی ایک غیر معمولی شخص جالوت کے متعلق بات کریں گے، جس کا ذکر ہمیں دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کی مستند کتابوں میں ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جالوت کون تھا اور اس کا انسانی تاریخ میں کیا کردار رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہمارا چینل دوسری دنیا سبسکرائب کرنے سے محروم رہے ہیں تو بلا تاخیر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویورز، جالوت کا تعلق بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہے، جو کہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سبق آموز بھی ہے۔ جالوت کا ذکر ہمیں نہ صرف اسرائیلی روایات میں ملتا ہے بلکہ بائبل اور قرآن مجید میں بھی اس کا صراحتاً ذکر موجود ہے۔ بائبل میں جالوت کے لیے گولیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جالوت بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم اور مستقل باب ہے۔ جالوت کے قصے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مصر سے آزاد ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل شام پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یشوع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کیا اور فلسطین کے نام سے شام میں ایک سلطنت قائم کر لی۔ لیکن انہوں نے اس حکومت کو 12 قبائل کی نسبت سے 12 صوبوں میں تقسیم کر لیا، جس کی وجہ سے یہ حکومت کچھ ہی عرصہ میں آپسی نا اتفاقی اور خانہ جنگی کی نظر ہو گئی، اور آخرکار کفار نے اس حکومت کو کمزور پا کر بنی اسرائیل کو پھر سے مغلوب کر لیا۔ اس کے بعد یہ قوم تائب ہو کر اس وقت کے پیغمبر حضرت سمیعون علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی رہنمائی کریں جس سے وہ پھر سے اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ اس وقت شام میں جو کفار آباد تھے وہ بہت طاقتور تھے۔ ان کی طاقت کا مدار ایک دیو ہیکل شخص جالوت تھا، جو ایک عام انسان سے تقریباً 10 گنا بڑی جسامت رکھتا تھا اور انتہائی خطرناک تھا۔ اس کا سارا لباس لوہے سے بنا ہوا تھا اور بس ایک آنکھ کی جگہ خالی تھی۔ اس کو ہرانا بنی اسرائیل کی نظر میں ناممکن تھا۔ وہ جنگ سے کافی خوف زدہ تھے، اسی لیے وہ جنگ سے فرار کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے جنگ کے لیے حضرت سمیعون علیہ السلام سے ایک جرنیل مقرر کرنے کی درخواست کی۔ حضرت سمیعون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کی سابقہ حماقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر خدا کسی کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دے تو کیا تم واقعی اس کی اطاعت اختیار کرو گے اور خدا کی رضا میں سر تسلیم خم کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، ہم ضرور اطاعت کریں گے۔ مگر جب حضرت سمیعون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا نے طالوت کو تمہارا بادشاہ اور جرنیل مقرر کیا ہے، تو اس پر وہ کہنے لگے کہ بھلا طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک غریب آدمی ہے اور معاشرے میں کوئی خاص مرتبہ بھی نہیں رکھتا۔ حضرت سمیعون علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے اسی کو منتخب کیا ہے۔ آخرکار بہت ٹال مٹول کے بعد وہ لوگ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بنی اسرائیل کی چند بڑی بڑی حماقتیں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ فرعون مصر سے آزادی پانے کے بعد شام کی طرف سفر کے دوران ایک جگہ بنی اسرائیل نے کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت تجویز کرنے کا مطالبہ کر لیا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور تورات کی شکل میں ہدایات لینے گئے تو ان کے پیچھے سے بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کا بت بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی، اور منع کرنے پر
حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دے دی۔ اس مشرکانہ حرکت کی سزا کے طور پر ان تمام لوگوں کو جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بنے قتل کیا گیا، اور بنی اسرائیل سے تورات کے احکامات کی پابندی کرتے رہنے کا وعدہ لیا گیا۔ مگر شام پہنچ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفار سے جنگ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یشوع علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے لیے راضی نہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے براہ راست مشاہدے کا مطالبہ کر لیا، جس پر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوا۔ من و سلوہ جیسی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرنے میں بھی اس نمک حرام قوم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کی ان نافرمانیوں کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا اور آخر کار ہمیشہ کے لیے وہ مغضوب علیہم قرار پا گئے۔ بنی اسرائیل کی اسی اخلاقی پستی اور بدکرداری کے پیش نظر حضرت طالوت نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ بادشاہ مقرر کر دینے کے بعد بھی بنی اسرائیل اطاعت خداوندی سے روگردانی کریں گے، اور ان کا یہ خدشہ بالکل صحیح ثابت بھی ہو گیا۔ حضرت طالوت ایک شاندار تلوار باز اور بہت نیک اور ذہین تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے خوب تیار بھی کیا۔ جنگ کے روز میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے بنی اسرائیل ایک ندی سے گزرے تو حضرت طالوت نے اپنی فوج کی آزمائش کے لیے ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی ندی سے 1 یا 2 گھونٹ سے زیادہ پانی مت پیے، مگر چند ایک مخلص مومنین کے علاوہ سب نے حکم ادولی کی اور خوب سیر ہو کر پانی پی لیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ جب مقابلے کا وقت آیا تو جالوت کا نظارہ ہی کرنے کی دیر تھی کہ بنی اسرائیل کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہر کسی پر خوف طاری تھا۔ جالوت بنی اسرائیل کے فوجیوں کو خزاں رسیدہ پتوں کی طرح مسل رہا تھا۔ کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ ہر کوئی پرسکون موت کی تمنا میں تھا کہ اچانک ایک 15 یا 16 سال کا لڑکا منظر عام پر آیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو اس وقت تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس نامختون کو میں دیکھتا ہوں۔ بنی اسرائیل کفار کے لیے نامختون کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو ختنہ نہیں کرواتے۔ حضرت داؤد کے پاس ایک غلیل نما ہتھیار تھا، جس سے وہ بکریاں چرانے کے دوران شیروں اور بھیڑوں سے بچاؤ کرتے تھے۔ وہ اتنے ماہر تھے کہ اکثر شیروں تک کے جبڑے توڑ دیتے تھے۔ انہوں نے اس ہتھیار میں، جسے گوپیا کہا جاتا ہے، ایک پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا، جو سیدھا اس کی آنکھ میں جا لگا اور اس کی آنکھ کے رستے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا، اور اس طرح حضرت داؤد نے جالوت کو پہلے ہی مقابلے میں چت کر دیا۔ بس اتنی دیر تھی کہ بنی اسرائیل کے حوصلے 7ویں آسمان کو چھونے لگے، اور وہ جواں مردی سے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جنگ جیت گئے۔ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت علیہ السلام کے داماد بن گئے، اور ایک عظیم مسلم سلطنت کا آغاز ہو گیا، جو تقریباً 100 سال تک جاری رہی۔ انہی 100 سالوں کے دوران چشم فلک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم لشکر بھی دیکھے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی نبوت کے وارث تھے۔ لیکن بنی اسرائیل آخر کار اپنی باغیانہ روش کے باعث اس جاہو جلال کو بھی برقرار نہ رکھ سکی اور انحطاط کا شکار ہو گئی۔ قرآن شریف میں اس قوم کے جو واقعات وارد ہوئے ہیں، ان سے ہمیں بہت قیمتی اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔